السلام علیکم۔ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں کمی ہوئی ہے، لیکن یہ کمی اس طرح سے نہیں ہے کہ جس طرح آپ پہلے دیکھتے تھے کہ کبھی 10 روپے بڑھ رہے ہیں اور اب 5 روپے کم ہو رہی ہے، اب تقریباً 4.5 روپے پر لیٹر پیٹرول کی قیمت میں کمی ہوئی ہے۔ لیکن اب بڑی خوشخبری یہ ہے کہ یہ آگے چل کر یہ سلسلہ جاری رہنے کی امید ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو آج ہی بتا رہا ہوں، بڑی خوشخبری یہ ہے کہ آئندہ آنے والے مہینوں میں پیٹرول کی قیمت میں اور بھی کمی ہو سکتی ہے، اور خوشخبریوں کا سلسلہ یہی نہیں رک رہا۔ ستمبر میں مانیٹری پالیسی کا بتانا ہے گورنر اسٹیٹ بینک نے، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ اب جس طرح سے پچھلے کچھ دنوں میں ڈالر مسلسل نیچے آ رہا ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کے جو قرضے ہیں ان کا بوجھ 700 ارب روپے کم ہوا ہے، یعنی 164 تک ڈالر چلا گیا تھا اور اس وقت تقریباً 156 پر ہے، 156 روپے کا ایک ڈالر ہے۔ تو اس سے پاکستان کے جو قرضے ہیں ان میں 700 ارب روپے کی کمی آ گئی ہے۔ اب اگر یہ معاملہ اسی طرح چلتا ہے، اسٹیبلٹی تو آ گئی، آپ نے دیکھا کہ اب کافی عرصے سے 160 سے نیچے ڈالر ہے اور روزانہ کچھ نہ کچھ پیسے نیچے جا رہا ہے۔ اگر یہ معاملہ ایک مہینے اور جاری رہا، یعنی ستمبر کے بعد اکتوبر میں بھی آپ اسی کا سلسلہ دیکھتے ہیں، یعنی پیٹرول میں بھی تھوڑی سی اور کمی ہوتی ہے اور ڈالر بھی مستحکم ہوتا ہے، اور روپے کی قدر اس کے مقابلے مستحکم ہوتی ہے اور نیچے ڈالر جاتا ہے، تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ مہنگائی میں پھر کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک بھی یہ دیکھتا ہے کہ اس وقت معیشت میں کیا ہو رہا ہے۔ اگر مہنگائی وہ دیکھتا ہے کہ مسلسل بڑھتی چلی جائے تو پھر وہ شرح سود میں بھی اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اگر وہ اس کو یہ لگے گا کہ اب مہنگائی رک گئی ہے تو وہ شرح سود وہیں روک دے گا۔ تو ستمبر میں یہ خبر ہے کہ اب شرح سود میں مزید اضافہ نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی رک گئی۔ جی ہاں، اگرچہ بہت مہنگائی ہوئی، لیکن ظاہر ہے اب یہ نہیں ہوتا کہ مہنگائی شروع ہوئی اور ہوتی چلی گئی اور اچانک سے ایک دم نیچے گر گئی، کہیں جا کے اس نے رکنا ہے۔ تو بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اب مہنگائی بڑھنے کا سلسلہ انشاءاللہ رک گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں اور مہینوں میں اب یہ مہنگائی انشاءاللہ کم بھی ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی یہ خوشخبری ہے اگر مہنگائی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا اسٹیٹ بینک کی جانب سے، تو پھر انڈسٹری کو بھی اس کا اس طرح سے فائدہ ہوگا کہ لوگ قرضے لیں گے کاروبار کے لیے، کیونکہ جب ان کو قرض واپس کرنا پڑتا ہے تو اس پر جو ان کو انٹرسٹ دینا پڑتا ہے وہ جب زیادہ ہوگا تو پھر وہ پیسے نہیں لیتے، اور اب پھر وہ کاروبار میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ تو لہٰذا اب کاروبار کا ریوائول بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں ایک بہت بڑی بات ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس، کہ اب بھی 20 اداروں سے اجازت لینی پڑتی ہے اگر آپ نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، اور باہر کے لوگ اس لیے نہیں آتے کہ اتنا مشکل ہے پاکستان میں کاروبار کرنا۔ اس میں بھی حکومت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، اور تقریباً 14 سے 15 ادارے کوشش کر رہی ہے کہ رہ جائیں جن سے اجازت لینی پڑے۔ انٹرنیشنلی تو خیر 5-6 ہی ہوتے ہیں جن سے آپ کو اجازت لینی پڑتی ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس میں بھی بہت تبدیلی لانے کی کوشش کری حکومت۔ تو یہ کئی ایسی خبریں ہیں جو بہت اچھی ہیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو خسارہ ہے اس میں 31% کمی ہوئی ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں، جو کہ بہت بڑی بات ہے۔ 31% کمی ہونا، اس کا ایک مطلب یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ہماری ایکسپورٹس بہتر ہو رہی ہیں، اور امپورٹس تو آپ کو پتہ ہے تیزی سے گر بھی رہی ہیں، اور یہ اس کے باوجود کم ہو رہا ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کہ ہمیں ابھی بھی بہت زیادہ قرضہ واپس کرنا پڑ رہا ہے۔ پی آئی کی کارکردگی میں جناب بہت زیادہ بہتری آئی ہے، اور ہالینڈ کی ایک کمپنی ہے جس نے 2.8 ارب ڈالر سرمایہ کاری کا کہہ دیا ہے پاکستان میں ایل این جی ٹرمینل لگانے میں۔ 2.8 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہالینڈ کی کمپنی کرے گی۔ اب یہ بہت سگنیفیکنٹ، بہت اہم اس لیے ہے کہ ہالینڈ ہو، جرمنی ہو، فرانس ہو، یہ وہ ملک ہیں جو بہت سوچ سمجھ کر سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ یہ بہت محتاط ملک ہیں، کہیں نہیں، اور پھر خاص طور پہ پاکستان، ساؤتھ ایشیا، ان ممالک میں تو بالکل ہی نہیں کرتے۔ تو ہالینڈ کی کمپنی کا 2.8 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان میں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ جو حالات اس وقت بھارت نے بنا دیے ہیں، اس کے باوجود پاکستان کی معیشت، پاکستان کا ملک، پاکستان اتنا مضبوط ہے کہ یہاں پر سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ اب اس سے بھی آگے ایک جڑی ہے، یعنی ایک خوشخبری آگے ایک اور خوشخبری لے کر آتی ہے۔ جب ایل این جی ٹرمینل لگے گا تو پاکستان کو ابھی بھی تقریباً دگنی چاہیے جتنی ایل این جی پاکستان میں آ رہی ہے۔ اس سے فرق یہ پڑے گا کہ ابھی بھی پاکستان فرنس آئل سے جب بجلی بناتا ہے تو 15 روپے فی یونٹ بجلی بنتی ہے، 15 روپے فی یونٹ،
اور LNG کے تھرو 9 روپے فی یونٹ بجلی بنتی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اس سے ہمارا فرنس آئل کا بل کم ہوگا, بجلی کے بل کم ہوں گے, اس سے آپ کو پتہ ہے کہ انڈسٹری کو فائدہ ہوگا. انڈسٹری کو جب فائدہ ہوگا تو انڈسٹری زیادہ لگیں گی, روزگار کے مواقع زیادہ ہوں گے. جو انڈسٹریز چل رہی ہیں وہ زیادہ مال بنائیں گی, روزگار کے مواقع زیادہ ہوں گی, بے روزگاری میں کمی آئے گی, اور اس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھیں گی, اور ایکسپورٹس بڑھنے سے پاکستان کی معیشت مزید بہتر ہوگی. تو یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. تو لہٰذا اس کے بعد ہالینڈ کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ 1-2 اور کمپنیاں ہیں دنیا کی بہت بڑی بڑی کمپنیاں جو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے نائب صدر حال ہی میں پاکستان آئے اور انہوں نے $7 ارب اگلے 3 سال میں کہا ہے کہ پاکستان کو ملیں گے $7 ارب, اور یہ کہاں لگنے ہیں؟ انفراسٹرکچر میں, انرجی میں, غربت میں کمی پر, ان سب میں لگیں گے. تو جب یہ لگیں گے تو جب ڈیولپمنٹ کے کام ہوتے ہیں تو پھر اس میں روزگار کے مواقع آتے ہیں, اور اس سے پھر آپ دیکھیں گے کہ بے روزگاری میں اس سے بھی کمی آتی ہے, اور یہ بھی ایک بہت بڑا قدم ہوگا. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے بعد آگے ورلڈ بینک کے سربراہ بھی پاکستان آ رہے ہیں. تو یہ لوگ ایسے نہیں آتے, یہ دیکھ کر آتے ہیں کہ معیشت کس طرف جا رہی ہے, ہم یہاں پر پیسہ لگا سکتے ہیں, اور وہ ظاہر ہے پیسہ واپس بھی آئے گا, اور وہ دیکھتے ہیں کہ اس معیشت میں اتنی جان ہے کہ یہاں پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی خبر. پھر ٹیکس کلیکشن میں جس طرح سے بہتری آئی ہے, 25 لاکھ ٹیکس فائلر ہو گئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں, پہلی دفعہ ہوا ہے. 2 سال پہلے تک 17 لاکھ تھے ٹیکس فائلر کی تعداد. تو یہ تمام جو پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں میں نے آپ کو بتائے ہیں, تو اس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ انشاءاللہ اب پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بہتری کی جانب گامزن ہونے لگ گئی ہے. مہنگائی رک جائے گی, اس کے بعد آنے والے دنوں میں انشاءاللہ مہنگائی کم ہونا شروع ہو جائے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا مہنگائی کم ہونا شروع ہو گئی ہے, مہنگائی رک گئی ہے, اور انشاءاللہ اب یہ کمی کی طرف بھی آئے گی. تو بس دعا کریں کہ پیٹرول کی قیمت میں آنے والے دنوں میں اور کمی آ جائے, اور ڈالر اسی طرح سے جو ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر ہے مستحکم اور ہو, اور پاکستان کے بیرونی قرضوں میں بھی کمی آئے گی, پاکستان میں اسٹیبلٹی بھی آئے گی, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ بہت تیزی سے پاکستان میں بہتری دیکھیں گے. چونکہ ملک کی پوری معیشت اچانک سے گرتی نہیں ہے اور اچانک سے اٹھتی بھی نہیں ہے, لیکن وہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. جس طرح ہم نے امپورٹ بل میں کمی لائے ہیں, آسان کام نہیں تھا, پچھلی حکومتوں نے تو بہت بربادی کر دی تھی, بہت برا حال کر دیا تھا, اور اب تک اس کا امپیکٹ ختم نہیں ہو رہا, لیکن اب آہستہ آہستہ اس میں بہتری آنے لگ گئی ہے, جو کہ بہت بڑی بات ہوگی. پاکستان کی معیشت اب بہتری کی جانب گامزن ہے, اس کے باوجود کہ جو بھارت نے پاکستان کے خلاف جارحیت اپنا رکھی ہے, کشمیریوں پر جو ظلم کر رہا ہے, خطے میں جو بدامنی کی صورتحال پیدا کر رہا ہے, اس کے باوجود پاکستان کی معیشت میں بہتری آ رہی ہے, اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی ریٹنگ بہتر ہوگی, اور بین سرمایہ کاری میں بھی اب اضافہ ہوگا. اور جس وجہ سے آپ سب بہت زیادہ پریشان ہیں, مہنگائی کی وجہ سے, بے روزگاری کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے, اب آپ ان سب میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کمی دیکھیں گے. اللہ حافظ.